بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے پری ٹرائل پروسیڈنگز کے بارے میں۔ فیملی کورٹس میں جو پری ٹرائل پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ کس طرح انیشیٹ کی جاتی ہیں، جو فیملی کورٹس ایکٹ 1964 میں درج ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے، کورٹ کیسے کنڈکٹ کرے گی۔ اس سے قبل کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہیں، اس میں بتایا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ فائل کرنا ہے، فیملی دعویٰ چاہے وہ بازو دعویٰ ہے، تو وہ کس طرح فائل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو جواب دعویٰ ہے وہ کس طرح فائل کیا جاتا ہے، وہ کس طرح ڈرافٹ بھی کیا جاتا ہے، دعویٰ بھی کس طرح ڈرافٹ کیا جاتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ جو انٹیمیشن دی جاتی ہے ڈیفینڈنٹ کو، مدعلے کو، وہ کس طرح دی جاتی ہے، کورئر کے تھرو ہے یا اخبار اشتہار ہے، جو بھی کتنا ٹائم دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ مدعلے پیش نہ ہو تو یک طرفہ ڈگری بھی پاس کی جا سکتی ہے، یک طرفہ پروسیڈنگز انیشیٹ کر دی جا سکتی ہیں، اور اگر یک طرفہ ڈگری پاس کر بھی دی جائے تو اس کو سیٹ اسائڈ کرنے کے کیا طریقہ کار ہے، کتنا ٹائم فریم دیا گیا ہے، اور درخواست کیسے بنائی جاتی ہے۔ تمام ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہیں، آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تاکہ فیوچر میں آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو پری ٹرائل پروسیڈنگز ہے وہ کورٹ کس طرح انیشیٹ کرتی ہے۔ اب اگر کیس فائل ہوا کسی بھی طرف سے، چاہے وہ لیڈیز نے فائل کیا اپنے ہسبینڈ کے خلاف، خرچے کا ہے، سامان جہیز کا ہے، حق مہر کا ہے، یا کوئی بھی طلائی زیورات ہیں، تو وہ فائل اگر ہو گیا ہے تو، اور اس کے بعد جو جواب دعویٰ ہے مدعلے کی جانب سے وہ بھی عدالت میں جمع کروا دیا گیا، تو کورٹ کیا کرے گی، ایک ڈیٹ مقرر کرے گی پری ٹرائل ہیئرنگ کے لیے۔ اب جو بھی ڈیٹ مقرر کرے گی عدالت، اس میں کورٹ کیا کرے گی، ایگزامن کرے گی، معائنہ کرے گی پلینٹ کو، یعنی جو ڈرافٹ ہوگا، جو تحریری طور پہ ہم دیں گے ان کو، سوٹ ہوگا، پلینٹ ہوگا، دعویٰ جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ریٹن سٹیٹمنٹ کو بھی، یعنی جواب دعویٰ کو بھی وہ معائنہ کرے گی کہ دعوے میں کیا لکھا ہے، اب جواب دعوے میں اس نے کیا آبجیکشنز ریز کی ہیں، اس کا کیا موقف ہے، وہ دیکھے گی۔ اف اینی لکھا ہوا ہے، اس کے مطلب ہے کہ اگر کوئی فائل کیا گیا ہو تو، اگر فائل نہیں ہوا تو یک طرفہ کارروائی بھی عموماً ہوتی ہے، وہ پیش نہیں بھی ہوتے، تو اس میں بھی صرف پلینٹف کے پلینٹ کو اور اسی کی ایویڈنس کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اس کی بیس پر یک طرفہ کارروائی اور ڈگری پاس کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایویڈنس کو بھی دیکھا جائے گا، اور ڈاکومنٹس جو بھی فائل کیے گئے ہوں گے فریقین کی جانب سے ان کو دیکھے گی، اور اگر مناسب خیال کرے تو فریقین کو سنے گی اور ان کے کونسل کو بھی سنے گی، ان کے وکلاء حضرات کو بھی۔ اب فیملی کورٹ ایٹ دی پری ٹرائل ascertain، اب جو پری ٹرائل سٹیج ہے اس پہ فیملی کورٹ کیا کرے گی، کنٹروورسیز جو ہیں اس کو ascertain کرے گی، دیکھے گی کہ کیا کیا کنٹروورسیز ہیں فریقین کے مابین، مسئلے کیا ہیں، کلیم کیا ہے، اور کیا جو ہیں ڈسپیوٹ ہیں، اور کوشش یہ کرے گی کہ ایک کمپرومائز افیکٹ ہو جائے پارٹیز کے درمیان، جو کہ ہر فریقین کے درمیان جو ہے اگر ہو جائے تو بہتر ہے، تو اگر نہ ہو، اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ if compromise is not possible، اگر کمپرومائز ممکن نہیں ہے، فریقین راضی نہیں ہے کمپرومائز کرنے کے اور پروسیڈنگ انیشیٹ کرنے کے، آگے جو ہیں وہ راضی ہیں، تو پھر کیا ہوگا، دی فیملی کورٹ میں if necessary frame the precise points of the controversy، تو اب جو کنٹروورسیز عدالت نے سوچی ہوں گی، جج کی ہوں گی کہ یہ کنٹروورسیز ہیں، جیسے کہ اگر کوئی کلیم فائل ہوا، لیڈیز نے کیا کہ حق مہر کا، تو حق مہر کا ایک کنٹروورسیز ہے کہ یہ اس کو دلایا جائے، یہ پروف کرنا کس کی ذمہ داری ہے کہ ابھی تک حق مہر پے نہیں ہوا، تو یہ لیڈیز نے کرنا ہے، تو یہاں پہ عدالت آگے لکھ دے گی او پی پی، یعنی اونرز ٹو پروف آن دی پلینٹف۔ اب اسی طرح اگر لڑکی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کو اس کے والدین سے لڑکے نے کچھ اماؤنٹ لی تھی، جو بھی تھا، جو اس نے کہا بعد میں دے دوں گا، تو وہ بھی ابھی تک واپس نہیں کیا، تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ جی اس نے ابھی تک نہیں کی، تو وہ بھی عدالت جب فریم کرے گی ایشوز کنٹروورسی کو، یہ بھی کنٹروورسی ہے کہ پیسے کلیم کر رہی ہے لڑکی، تو وہ بھی لکھ سکتے کہ ویدر دی پلینٹف از انٹائٹلڈ ٹو ریکور دی اماؤنٹ فلاں فلاں جو بھی ہے، آگے سوالیہ نشان ڈال کے او پی پی، یعنی اونرز ٹو پروف آن دی پلینٹف۔ اب یہ بھی پلینٹف نے پروف کرنا ہے، تو اس طرح اگر ڈیفینڈنٹ نے کوئی چیز پروف کرنی ہو تو وہاں پہ وہ بھی لکھ کے سوال ٹائپ سے جو کنٹروورسی ہے، ایشو ہے، اس کے آگے او پی ڈی کر دے گی کہ ڈیفینڈنٹ نے پروف کرنا ہے۔ تو یہ ہو گئے کنٹروورسیز ہیں، جو بھی پوائنٹس ہوں گے، جو تضادات ہوں گے آپس میں۔ اگر تو دعویٰ ڈیزولوشن آف میرج ہے، دعویٰ تنسیخ نکاح کا ہے، تو کیا ہوگا، اور اگر ریکنسیلیشن بھی فیل ہو جاتی ہے، ناکام رہتی ہے، مصالحت نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوگا، کورٹ امیڈیٹلی، یعنی کہ اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں، تو کورٹ کیا کرے گی،
ڈگری پاس کر دے گی ڈیسولوشن آف میرج کی. لیکن جہاں پہ ڈیسولوشن آف میرج تھرو خلا ہے، خلا کی بیسس پر تنسیخ نکاح کی جو ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو پھر کورٹ کیا کرے گی، کیا کر سکتی ہے، میں لکھا ہوا ہے کورٹ میں، یہاں پہ شیل نہیں لکھا ہوا ہے، میں سے مراد کر سکتی ہے، ڈائریکٹ حکم دے سکتی ہے، ہدایت دے سکتی ہے وائف کو کہ وہ اپنا جو حق مہر ہے ڈیفرڈ ہے، ڈیفرڈ سے مراد ہے غیر معجل. آپ نے غیر معجل اور معجل کا سنا ہوگا، اور ایک ہوتا ہے غیر معجل، ایک ہوتا ہے معجل. پرومپٹ ہوتا ہے معجل اور ڈیفرڈ ہوتا ہے غیر معجل. تو اب وہ کیا جو ہے وائف کو حکم دے سکتی ہے کورٹ کے اپنا جو حق مہر جو ڈیفرڈ ہے، جو غیر معجل ہے، اس کا 50% جو ہے سرنڈر کرے، اس سے دستبردار ہو، اور یا پھر 25% اس سے دستبردار ہو جو اس کا ایڈمیٹڈ پرمپٹ ڈاور ہے، جو اس کا جو معجل ڈاور ہے وہ اس سے دستبردار ہو. اور ابھی اسی سب سیکشن 5 کے تحت ہے کہ کون سا دعویٰ ہے تنسیخ نکاح کا ہے، تنسیخ نکاح بذریعہ خلا ہے، خلا کی بیسس پر ہے. تو پھر جو بھی جیسا بھی کیس ہو، تو عدالت جو ہے اس ڈیسولوشن آف میرج کے کیس میں ڈگری میں ہسبینڈ کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ مکمل یا اس کا پارٹ، ڈاور کا پارٹ، ڈاور اماؤنٹ کا پارٹ جو ہے وہ جو بھی ڈیو ہوگا اس کے ذمہ تو وہ وائف کو ادا کرے.